ارمان سے آقا کی ارمان ادھر ہلکا سے حضوری ہو فون کر دینا آپ مسجد میں بیٹھ جائیں ہم آ جائیں گے جسے آقا ہاں؟ کی بہت حضوری محمود بھائی ہو جائے دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے اے صلی مجلس پر نور حسین صلی مجلس پر نور حسین ناری بھی آئے تو نوری حاصل جس آقا کی محمد وآل محمد یوں مریضے کو مچھلیاں چومے یوں مریضے کو مچھلیاں چومے جیسے پھولوں کو تتلیاں چومے میں اٹھاتا ہوں پر چمے میں اٹھاتا ہوں پر چمے لوگ میری ہتھیلیاں چومے یوں مریضے جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے حمزہ چلے جعفر چلے اور خلد سے حیدر چلے حمزہ چلے جعفر چلے اور خلد سے حیدر چلے آئی گھٹا سی فوج کی کالے علم کھولے ہوئے عباس پہنچا شیر ساحل سے دو دم کھولے ہوئے جب نہر پر اللہم بیٹے گر جائے
थी भैया किधर गयो बारी सकीना कहती थी भैया किधर गयो भैया किधर गयो मेरे बाबा किधर गयो बाली सकीना कहती थी भैया किधर गयो घर जलो को लूटने आते हैं निर्दयी वो घर जलो को लूटने आते हैं निर्दयी रक्त शक जो थी हमारी वो सेना किधर गयो रक्त शक जो थी हमारी वो सेना किधर गयो बाली सकीना कहती थी भैया किधर गयो खेलूं मैं किसके साथ बताओ तुम्हें जरा खेलूं मैं किसके साथ तुमरा नन्हा भतीजा किधर गयो झूले से तुमरा नन्हा भतीजा किधर गयो बाली सकीना कहती थी भैया किधर गयो छाती पे किसके सोऊंगी रातों को चैन से छाती पे किसके सोऊंगी रातों को चैन से नाना जान तुम्हारा चहेता किधर गयो बाली सकीना कहती थी भैया किधर गयो इतना तो शत्रुओं से रजा को पूछ ले इतना तो शत्रुओं से रजा को पूछ ले वो दादी के दहेज की नदिया किधर गयो बाली सकीना कहती थी भैया किधर गयो
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، خاتم النبيين بطه وياسين وبالقاسم محمد. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. درود بھیجو محمد والے موضوع سمجھنے کے رام. آج 8 محرم ہو گئی ہے اور اس عشرے کی یہ نویں مجلس. اب اختتام محرم میں صرف ایک روز بچا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے اپنے دوسرے کاموں کو کم کریں اور عزاداری میں وقت زیادہ دیں. دوسرے امور اور دوسرے کام سال بھر ہوتے ہیں اور پوری زندگی ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ انسان جب سے تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، چلنے پھرنے لائق، تو کام ختم نہیں ہوتا. بچپن میں یہ سوچتا ہے کہ چلو پڑھائی ختم ہو جائے گی، سروس کریں گے تو آرام کریں گے. آرام سے بیٹھیں گے، آرام سے. جب سروس یا کاروبار میں لگ جاتا ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، سوچتا بڑھاپے میں بیٹھیں گے. اور یقین جانے کب بڑھاپا چلا جاتا ہے پتہ نہیں. تو یہ زندگی رواں دوا ہے، آپ کو کبھی آرام نہیں ملے. اگر رات میں سورج نہ ڈوبے تو آپ کو رات میں بھی کام جو ہے کام کی فرصت نہ ملے. وہ تو اللہ اندھیرا کر دیتا ہے، اس لیے رات میں لوگ لیٹ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1-2 روز بچا ہے، زیادہ وقت آپ عزاداری میں صرف کریں. کل بھی میں نے پوری مجلس تاریخ کی مناسبت کے اعتبار سے پڑھی تھی اور آج بھی پوری مجلس تاریخ کی مناسبت کے اعتبار سے ہی پڑھوں گا انشاءاللہ. درود بھیجو محمد. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مکمل مجلس ایک تاریخ کے اعتبار سے ہو. تو آج یہ تاریخ مخصوص ہے مولا عباس. مولا عباس
ایک نایاب شخصیت، اللہ کا تحفہ، اس علی نے جس نے کبھی خدا سے کچھ مانگا نہیں تھا، اس نے عباس کو مانگا. اگر علی کبھی زندگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتے تو اپنی بندگی کا ثبوت کیسے دیتے؟ ان کو بندگی کا ثبوت دینا تھا، دیا بھی، مانگنا پڑا، دیا بھی. ایسی چیز مانگی جو علی کے لیے تھی ہی نہیں. مطلب خدا سے جو مانگا وہ بھی خدا کے لیے مانگا. بھائی حسین نے، علی نے یہی تو کہا تھا کہ کربلا میں کام ہے. وہ کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ دین و اسلام و شریعت و قرآن اور رسالت، اسی کے لیے تو ساٹیشن ہوئی. تو اللہ سے مانگا بھی تو اللہ کے لیے مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا. اور اللہ نے عباس کو کیا کیا دیا تھا؟ لوگ معصومین اور اہل بیت کو، اہل بیت سے مراد 14 معصومین لوگ، ان کو کیا زمانہ پہچانے گا؟ آج تک عباس کو نہ پہچان سکا. آج تک دنیا عباس کو نہ پہچان سکی کہ عباس کس بلندی کا نام تھا. باب الحوائج بن گئے. باب الحوائج معمولی بات ہے. ہمارا زندگی بھر انسان کوئی دعا لے کے بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے سامنے قبول نہیں ہوتی. اللہ کے سامنے دعائیں لے کے انسان بیٹھا رہتا ہے، قبول نہیں ہوتی. ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم اپنی ایک دعا قبول نہ کروا پائے. اب آپ عباس کی عظمت کا اندازہ لگائیے. عباس اپنی دعا نہیں قبول کروا رہا ہے، اللہ نے عباس کو باب الحوائج بنا کے کائنات کی دعاؤں کا ٹھیکیدار بنا دیا. اب دنیا ان سے جا کے دعا کر لو، قبول ہو جائے گی. اور واقعہ ایک بار آپ دل سے مانگ لیجیے، کیا مجال ہے باب الحوائج کہاں سے نبی نے خالی ہاتھ آ گیا. تو بہرحال یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی معرفت ابھی تک نہ ہو پائی. یہ سارے حالات آپ کو پتہ ہی ہے، میں صرف دہرانا چاہ رہا ہوں. بس محرم میں تو زیادہ تر دہرایا ہی جاتا ہے، کچھ نیا کہاں ہوتا ہے. زمانے سے پڑھا جا رہا، زمانے سے آپ کو سننا. علی نے خواہش کی، عقیل سے جا کے مسئلہ بتایا. عقیل نے ایک بہترین خانوادے اور قبیلے سے ایک خاتون کا انتخاب کیا اور علی کی شادی. اتفاق سے ان کا بھی نام فاطمہ اور لڑکا ام الولیم. دیکھیے، جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کی اولادیں بھی ویسے ہی ہوتی ہیں. پرورش کا بڑا اثر ہوتا ہے. عباس کی والدہ جب گھر میں آئی ام الولیم، تو اتفاق سے جیسے ہی گھر میں مطلب گئی اور کچھ ہی دیر شاید ہوئی ہوگی، ان کو پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام کو بخار، طبیعت خراب. فوراً یہ بھول گئی کہ ہم ابھی شادی ہو کے آئے ہیں اور تازی دلہن ہے اس گھر کے. فوراً جائے امام حسین علیہ السلام لیٹے تھے وہاں گئے، سرانے بیٹھ گئی. رات بھر حسین کے سرانے بیٹھی رہی. یہ نہیں خیال ہوا کہ ابھی شادی ہوئی ہے اور آج ہم کو شوہر کے پاس ہونا چاہیے. اور فاطمہ نے تو خیر وصیت کی تھی کہ علی اگر دوسری شادی کرنا تو ایک رات میرے بچوں کے ساتھ رہنا اور ایک اپنی زوجہ کے ساتھ. لیکن
بری ہو رہا ہے. یہ تربیت دی الملونین نے کہ زندگی بھر عباس نے حسین کا بھائی نہیں سمجھا، غلام سمجھا. وہی بات ہے، ذرا سوچ کے دیکھو سوتیلی ماں کیا کرتی ہے. اپنے بچوں کے آگے دوسری خاتون کے بچوں کو جو ہے ویلو نہیں دیتی، اور گھر کے سارے کام ان سے کروائے گی، یا لڑکا ہو یا لڑکی. سوتیلی ماں کبھی سگی ماں کی جگہ نہیں ہو سکتی. لیکن فاطمہ الملونین نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ زینب سے اور حسین سے کہا تھا کہ بیٹا ہم کو ماں کہہ کے نہیں پکارتا، ہم اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئے، کنیز بن کے آئے، نوکرانی. تو ہوتا کیا ہے، سوتیلی ماں وہ پورے گھر کو اپنے اختیار میں لے لیتی ہے، اور پہلی ماں کے جو بچے ہیں نا ان کو سب کو نوکر و نوکرانی بنا دی. لیکن ام المؤمنین نے کہا ہم نوکرانی بن کے آئے تم بچوں، اس لیے کہ ام المؤمنین ان کی عظمت کو پہچانتی تھی. عباس کی عام طور سے جب خبر ملتی ہے تو گھر کے بزرگ ہو جاتے ہیں، چلے گا مولا علی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام ساتھ، اور اس کے بعد دونوں کھڑے ہوئے. اب علی کیا سوچ رہے تھے یہ علی ہی جانے. اس لیے کہ علی کی نگاہیں تو صرف کربلا میں ٹکی تھی. حسین کیا سوچ رہے تھے وہ سنیے. ایک مرتبہ سر سے لے کے پیر تک اپنے چھوٹے بھائی عباس کو دیکھا، کبھی پیشانی پہ نظر ڈالی، کبھی آنکھوں پہ نظر ڈالی، کبھی ہونٹوں پہ نظر ڈالی، کبھی سینے پہ نظر ڈالی، کبھی پیروں پہ نظر ڈالی، اور ڈالتے ڈالتے ایک مرتبہ حسین نے جب عباس کے بازوؤں پہ نظر ڈالی تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں، بابا میرے چھوٹے بھائی کے بازوؤں پہ تو دیکھیے، یہ تو بالکل عباس لگتا ہے. دیکھیں عربی میں ایک چیز کے بہت سارے نام ہوتے ہیں. مولا علی کا لقب تھا اسد. اسد بھی عباس کو کہتے ہیں، شیر کو کہتے ہیں، اور عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. شیر کے بہت سارے نام ہیں. یہ ایک ہی چیز کے بہت سارے نام جو ہوتے ہیں نا، اس کا ایک ریزن وجہ ہوتی ہے. اونٹ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے اور کام کرنے تک جو اونٹ کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، ہر مرحلے کے الگ الگ نام ہیں. 70 نام خالی اونٹ کے ہیں عربی زبان میں. جب بچہ پیدا ہوا تو کچھ اور نام ہے، جب کھڑا ہوا تو کچھ اور نام ہے، چلنے لگا تو کچھ اور نام ہے، جب ماں کا دودھ پینے لگا تو کچھ اور نام ہے، جب ماں کے پیچھے چلنے لگا تو کچھ اور نام ہے، جوان ہو گیا تو کچھ اور، سب کے الگ الگ نام. اسی طرح شیر کے بھی بہت سارے نام ہیں. ایک تو شیر کے اقسام الگ الگ ہوتے ہیں، اور دوسرے شیر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے نام الگ الگ ہوتے ہیں. شیر ایک کامن نام ہے جو ہر قسم کے شیر کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، نسلیں الگ الگ ہوتی ہیں. اور آج کل کے بچے جان گئے، ڈسکوری نے بتا دیا یہ ٹائیگر ہے، وہ فلانے ہے، یہ دیکھنے میں تقریباً ایک جیسا لگتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو اب یہ جو نام ہے نا الگ الگ ان کی صفت آپ سنیے. دیکھیں ایک شیر میں نے خود دیکھا ڈسکوری میں کہ شکار کہیں دکھتا ہے نا، وہ جھاڑیوں میں چھپ کے اور اپنی ہائٹ کو نیچا کر کے جھک کے دھیرے دھیرے چلتا ہے، اور جب شکار کے نزدیک پہنچ جاتا ہے تب اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور تیز اسپیڈ میں چھلانگ لگاتے اور شکار کرتا. دور سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تاکہ شکار کہیں چھوٹ نہ جائے، یعنی اس کو اپنے آپ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے. اسد کس شیر کو کہتے ہیں؟
اسد اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو پیچھے سے نہ آئے، چھپ کے نہ آئے، ظاہر ہو کے آئے اور دشمن کو للکار کے آئے، اس کو کہتے ہیں اسد۔ عباس بھی شیر کا نام ہے۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو ہمیشہ شکار کے سامنے سے آئے اور اس کو ہوشیار کرتے ہوئے آئے۔ اور عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ اگر جس شکار کے سامنے آ جائے، شکار کیسا بھی ہو، اس کے شکار سے خالی نہ جائے۔ حسین نے بازوؤں کو دیکھا اور کہا بابا یہ تو عباس لگتا ہے۔ علی نے اسی وقت عباس کا نام عباس رکھ دیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد مولا کائنات کی طرح عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، اکثر ذاکرین مصائب میں روایت پڑتی۔ بیویوں نے ہاتھوں میں لیا، گود میں لیا، عباس نے آنکھ نہیں کھولی۔ مولا کائنات نے آغوش میں لیا، عباس نے آنکھ نہیں کھولی۔ اس کے بعد حسین نے جیسے ہی ہاتھوں پہ اٹھایا اور اس کے بعد میں عباس سمجھ گئے کہ میں حسین کی آغوش میں ہوں، فوراً آنکھ کھول دی۔ یعنی عباس بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ میں اگر حسین کے لیے خدا سے مانگا گیا ہوں تو میں دنیا میں آنے کے بعد بھی پہلی زیارت اگر کروں گا تو حسین کی کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ پچھلی گزشتہ کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ بنی ہاشم کے جتنے بھی جوان تھے سب کی ٹریننگ جو ہے وہ جنگ کی، یہاں تک پڑھائی کی بھی وہ مولا عباس نے کی تھی، سوائے مولا عباس کے۔ حسن حسین کو تو کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ معصومین کو کسی بھی چیز کو سکھانے ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ غالباً نوے امام کا واقعہ ہے، وہ دربار میں اس نے بلایا بادشاہ نے، سوچا کہ انہوں نے تو کبھی نہ جنگ دیکھی ہے اور نہ جنگ کی ہے، ایسا مطالبہ کیا جائے کہ یہ ہار جائیں، کسی چیز میں ہار جائے، ہارے تو۔ اور اس نے وہ تیر اندازی کا جو ہے وہاں پر انتظام کر کے رکھا تھا، اور جب مولا گئے تو بہت اصرار کیا، مولا نے انکار کیا، بس ان کو موقع مل گیا، بس پروپگنڈا کرنے ہی والے تھے، ارے ان کو کیا آتا ہے، چاہے تو کتاب پڑھ لیا ہوگا، وہ خالی مسئلے مسائل آتے۔ جب دیکھا کہ یہ مذاق کا موقع بننے والا ہے، بس امام نے اصرار چھوڑ دیا اور تیر کمان لیا اور نشانہ لیا۔ عام طور سے نشانچی جب نشانہ لیتے ہیں تو ایک تیر جہاں پہ پڑتا ہے نا وہاں پہ دوسرا نہیں پڑتا، اگل بگل اس کے بغل میں پڑتا ہے، رہنے پڑے مائن پڑے، اوپر پڑے، نیچے کہیں پہ۔ اور معصوم اور غیر معصوم میں فرق کچھ نہ تو کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ امام نے کبھی تیر اندازی نہیں کی تھی، پہلی بار ہاتھ میں تیر کمان لیا تھا، اور اس کے بعد کھینچ کے جو تیر مارا بالکل بیچوں بیچ نشانے پہ لگا۔ اب دوسرا تیر اگر چلایا تو کہاں پہ لگنا چاہیے؟ بہت اچھا نشانہ ہے تو تیر کے بغل میں لگے۔ مولا نے 7 تیر چلائے، ایک بھی داہنے اور بائیں نہیں لگا۔ پہلا تیر نشانے پہ، دوسرا تیر تیر پہ تیر، تیسرا تیر اس دوسرے تیر کے اوپر، چوتھا تیر تیسرے تیر کے اوپر، پانچواں تیر چوتھے تیر کے اوپر۔ 7 تیر چلائے، ایک بھی داہنے بائیں نہیں گیا، ہر ایک ہی نشانے پہ جاتا تھا۔ اب سامنے تیر تھا تو تیر میں پیوست ہو جائے۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہنے بھائی ان سے پنگا نہیں لو، ہاں ان سے بھیڑو گے نا تو منہ کی کھاؤ گے۔ اور اس کے بعد میں جو لوگ امام کو ذلیل کرنے کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں وہ دیتا ہے، ہمارے بس میں کیا ہے؟ کوئی پیسے کوڑی اس سے کوئی عزت ملتی ہے؟ اپنے آپ جو کالر اٹھا رہے ہیں، ٹائٹ کر رہے ہیں، وہ عزت لیتے گھوم رہے ہیں، تعریفیں کرواتے گھوم رہے ہیں، ہمیں عزت اس سے نہیں ملتی۔ اللہ چاہے تو غریب کو عزت دے دے، اللہ چاہے تو فرعون کو غرق کر دے۔ اب یہی تو جو ذلیل کرنے آئے تو خود ذلیل ہو کے چلے۔
تو کہنے کا مقصد معصوم کو کوئی ٹریننگ تربیت کی ضرورت نہیں، تو ویسے نہیں ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ حسین کا داہنا بازو ہے، اس کی جو تربیت اور ٹریننگ دی تھی مولا علی نے دی تھی۔ ابھی بالکل ینگ تھے نا نوجوان، میرے خیال میں 8-10 سال کے بھی نہیں ہوں گے کہ جنگ کی ساری ٹریننگ مکمل ہو گئی تھی۔ اس لیے کہ جب مولا عباس جنگ صفین میں گئے ہیں تو تقریباً 12-13 سال کی عمر تھی، اور اتنی بہترین وہاں جو جنگ کی ہے انشاءاللہ بیان کروں گا، تو وہ کوئی نوسکھیا بچہ نہیں اتنی اچھی جنگ کر سکتا، ماہر جو جنگجو ہے وہی کر سکتا۔ اب ٹریننگ مولا عباس کی پوری ہو گئی، علی نے چاہا امتحان لے، کسی کی کوئی بھی پڑھائی ہو، پڑھائی کے بعد امتحان ہونا ضروری ہوتا ہے کہ بچے نے کس حد تک سیکھا۔ بھئی ہم نے سکھایا تو سب کچھ، بچے نے سیکھا کس حد تک۔ مولا کائنات کا باغ تھا مدینے کے باغ، تو ایک دن کہا عباس، بولے ہاں بابا، بہت کم بولتے تھے مولا عباس جو ہے اپنے باپ کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، امام حسین سے بہت کم بولتے تھے، صرف اتنا جتنا پوچھا جاتا ہے، اس سے ایک حرف بھی جو ہے آگے پیچھے زیادہ نہیں بولتے تھے۔ ہاں بابا، کل شکایت ملی ہے کہ وہ باغ میں جو ہے کوئی درختوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کہنے بابا حکم، کہنے آج ذرا سے وہاں پہ راؤنڈ اپ کر کے دیکھو، کوئی ہے جاتا ہے ملتا ہے کہ نہیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد کھانا وانا کھا کے نکل پڑے گھوڑے میں بیٹھے، آج میں پکڑ کے رہوں گا، اس بڑا سا بات تھا، گھوڑے پہ بیٹھے آرام آرام گھوڑے کے چاروں طرف چکر لگا، تقریباً نصف شب کے قریب تھا کہ باغ کے اندر پیڑ جو ہے کہیں سے ہلتے آواز ہلنے کی آئی، گھوڑا روک دیا، ادھر توجہ دی، اور اس کے بعد میں اسی سمت گھوڑا باغ کے اندر ڈال دیا، دھیرے دھیرے اس پیڑ کے پاس گئے جہاں پہ وہ پیڑ ہل رہا تھا، دیکھا کہ ایک نقاب پوش وہاں کے اوپر کھڑا ہے، کہا تجھ کو پتا ہے کس کا باغ ہے؟ ارے ہاں پتا ہے۔ ارے پتا ہے پھر بھی تو اندر آ گیا، تجھ کو پتا ہے کہ میں اس کی نگہبانی کر رہا ہوں؟ کوئی جواب نہیں، جواب نہ ملنے پہ انسان کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ ہم کا بکواس کیے جا رہے ہیں یا بولے جا رہے ہیں، سامنے والا کوئی جواب بھی نہیں دے رہا ہے۔ مولا عباس نے دیکھا کہ کوئی جواب بھی نہیں دے رہا، بڑے ٹھٹائی سے جو ہے کھڑا ہوا، بغیر اجازت باغ میں آیا، نقصان پہنچا رہا، ضرر پہنچا رہا ہے، جواب بھی نہیں دے رہا، بڑی ٹھٹائی سے کھڑا۔ پہلے تو ایسا نہیں مانے گا، ہوشیار ہو جا، آج میرے تیرے بیچ میں فیصلہ ہو جائے، اور تلوار نکال کے سامنے کھڑے، پہلے تو حملہ کر، ہمارے خاندان کی عادت ہے پہلے حملہ نہیں کرتے، پہلا وار نہیں کرتے۔ انہوں نے پوش نے وار کیا، مولا عباس نے بڑی صفائی کے ساتھ جو ہے وار روکا، وار روک کے دوسرا وار ادھر سے کیا، اس نے بڑی صفائی کے ساتھ وار روکا۔ یہ وار ادھر سے ہو رہا ہے، یہ روک رہے ہیں، ادھر سے ہو رہا ہے، وہ روک رہے ہیں، کسی کا وار جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ مولا عباس نے جتنے بھی اپنے بابا سے وار ہنر سیکھے تھے نا، ایک ایک کر کے سب استعمال۔ آج آپ جو دیکھتے ہیں نا تلوار چلائی جاتی ہے، آپ تو سوچتے ہیں بس ویسے ہی چل رہا ہے، نہیں، اس میں بھی جو ہے باقاعدہ وہ حربے الگ الگ ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کب کیسے وار کیا جائے، کون سا وار خالی ہو، کیسا جو ہے پہلوان سامنے والا۔ جتنے بھی وار کرنے کے طریقے تھے سیکھے تو سب استعمال کر لیے، ایک بھی طریقہ کام نہ آیا، سارے وار کاٹ دیے۔ ٹیکنیک اس میں بھی ہوتی ہے تلوار چلانے میں۔ اس کے بعد میں مولا عباس سوچنے میں مجبور ہو گئے، کہنے کہ یہ کیسا پہلوان، علی نے جس کو سکھایا ہو اس کا وار عام آدمی روک لے تو بڑی بات ہے،
بھائی چلو ہوگا بہت بڑا پہلوان. اب اس کے بعد مولا عباس کا جملہ سنو. کرے خدا کی قسم روئے زمین پر ایک بھی پہلوان نہیں ہے جو میرے باپ کا سکھایا ہوا یہ وار روک سکے. یہ وار پوری دنیا میں صرف اور صرف علی کے پاس یہ ہنر ہے, یہ ٹیکنیک ہے کہ یہ وار وہی کر سکتے ہیں وہی روک سکتے ہیں. اب تیری خیر نہیں. اور اس کے بعد جھنجلا کے مولا عباس نے وہ وار کیا ہے جو مولا کائنات کا ایک خاص وار تھا, اور جیسے ہی وار کیا اتنی صفائی کے ساتھ سامنے والے نے روکا ہے کہ مولا عباس نے تلوار ڈال دی. کہ جب یہ وار صرف اور صرف میرے بابا کا ہے, اب شان میں جنگ کرنے والا بابا کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. بس ایک مرتبہ علی نے اپنے چہرے سے نقاب کر دی. کہ بیٹا کلیجے سے لگ جا, بڑی خوشی ہو رہی ہے, اتنی خوشی کہ تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اس لیے کہ میرا بیٹا کربلا کے لیے تیار ہو گیا. یہ آخری ٹریننگ تھی, امتحان. اب اس کے بعد تقریباً 12 سال کی عمر تھی. جنگ صفین میں پہلے جمل ہوئی. جمل میں مولا عباس تھے لیکن جنگ نہیں لڑی تھی. جنگ صفین 11 مہینے ہوئی, اس میں جنگ لڑی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تھی. میں نے کل بتایا تھا مناہر پہ جو جنگ ہوئی تھی تو ایک موقع تھا 11 سال میں پتہ نہیں کتنی بار, چونکہ ایک دستے کے سپہ سالار خود امام حسن تھے اور کچھ دستوں کے سپہ سالار جو ہے مالک اشتر تھے. کئی ایک سپہ سالار تھے, بڑی فوج تھی. جنگ کیسے ہوتی تھی 11 مہینے جنگ کیسے ہوئی پتا؟ صبح ہوتی تھی تو دونوں طرف سے کی فوج جو ہے اسے ریڈی تیار ہو جاتی تھی, ادھر کی ادھر کی, بیچ میں میدان خالی ہوتا. تو ایک سپاہی جو ہے جوان ادھر سے نکل کے آتا تھا, وہ اپنا مد مقابل مانتا تھا, تو ادھر سے جواباً اس کے ہم عمر اور اس جیسا پہلوان ادھر سے نکل کے آتا تھا. اگر ادھر کوئی معمولی سپاہی ہے تو ادھر سے بھی معمولی سپاہی آتا تھا. اگر ادھر کا کوئی سردار ہے تو ادھر سے بھی سردار آتا تھا. اگر ادھر سے کوئی ماہر آ رہا ہے تو ادھر سے بھی کوئی ماہر بلایا جاتا تھا, اور واپس میں جنگ ہوتی تھی. اب جو بھی مرے چاہے ادھر کا یا ادھر کا, اگر فرض کیجیے ادھر کا مرا تو ادھر والا کھڑا رہے گا, دوسرا آئے, جب تک یہ مغلوب نہ ہو جائے تب تک یہ میدان میں کھڑا رہے گا. ہاں اگر تھک جائے تو خود سے اپنی مرضی سے آ سکتا ہے تو دوسرا جائے گا. پورا دن اسی طرح جنگ ہوتی تھی, پورا دن اسی طرح جنگ ہوتی تھی. وہ بالکل آخری وہ تھے کہ جب جو ہے دونوں طرف کی فوجیں ایک ساتھ بھیڑی تھی, وہ بالکل لاسٹ والا مرحلہ تھا. لیکن باقی جو 10 مہینے تقریباً 10.5 مہینے اسی طرح جنگ ہوتی تھی. کبھی ادھر کا پہلوان پہلے نکلتا تھا, ادھر سے جواباً جاتا تھا, کبھی ادھر کا پہلے نکلتا تھا, ادھر سے جواباً جاتا تھا. اب آپ سنیے, ایک روز کا ذکر ہے کہ ادھر سے ایک بڑا مشہور نامی گرامی پہلوان نکلا اور اس نے مد مقابل مانگا. اس جیسا مشہور اور تجربے کار یا تو ادھر کوئی تھا نہیں, اور یا جتنے بھی تھے ان کی ہمت نہیں تھی اس کے سامنے جانے کی. اس لیے کہ کچھ پہلوان مشہور ایسے ہوتے کہ اس کے سامنے جو گیا مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. جیسے وہ مرحب تھا, حارث تھا, انتر تھا, عمر ابن عبداللہ تھا, اس طرح کے جو دور دور تک جن کا نام تھا. ادھر سے ایک پہلوان نکلا, اس نے مد مقابل مانگا, ادھر سے کسی کی جانے کی ہمت نہ پڑی. مولا کائنات اپنے خیمے میں تھے, سرداری خیمے میں. ایک سپاہی نے یا صحابی نے جا کے جو جلدی سے خبر دی کہ یا علی ایسا ہو رہا ہے, ادھر سے مانگا گیا ہے, ادھر سے کوئی مد مقابل نہیں جا رہا ہے. اگر نہیں گیا تو پھر یہ تو ہار ہو جائے گی, شکست ہو جائے گی. مولا کائنات نے کہا کہ باہر جاؤ, دیکھو عباس کہاں ہے, عباس کو بلا کے لاؤ.
عباس کو بلا کے لایا. مولا کائنات نے اپنا امامہ عباس کے سر پر رکھا, اپنی ندا عباس کو ڈالی, اور ڈالنے کے بعد چہرے پر نقاب لگا دی جیسے جناب یوسف لگاتے تھے. جب کوئی پہلوان یا کوئی شخص اپنی شناخت نہیں کروانا چاہتا تو وہ نقاب لگاتا تھا, مطلب جیسے عورتیں لگاتی ہیں چہرہ چھپانا, نقاب لگاتا. چونکہ عباس کا جو ہے خط ڈیل ڈول جو ہے وہ پورا مولا کائنات سے مشابہت ہے. یعنی اگر عباس جا رہا ہے اور پیچھے سے کوئی دیکھے تو علی جا رہا ہے. اب یہاں پر اس روایت سے میں ایک شبہ اور دور کر دوں. اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ علی متوسط قد تھے, اور مولا عباس کے لکھا ہے کہ مولا عباس جو ہے بلند قامت تھے. تو اگر بلند قامت ہے تو متوسط قد کے مشابہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات متوسط قد یا وسط قد نہیں تھے. گھوڑے میں بیٹھ کے جو جگہ جنگ کی ہوتی ہے اس میں گئے اور راؤنڈ ایسے مارا گھوڑے سے. جیسے ہی لوگوں نے دیکھا, ابھی تک یہ خوش تھا کہ اس کے کوئی مقابل کو نہیں جا رہا. جیسے ہی عباس پہنچے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے تو سارے لشکر کی تو حالت خراب ہوئی تو ہوئی, آدھا دم اس پہلوان کے نکل گیا. ابھی تک یہ تھا کہ اس کے مقابلے میں جو جائے گا تو وہ موت کے علاوہ اس کا جو ہے واپسی نہیں ہے. اب یہی مولا کائنات کے لیے تھا کہ علی کے سامنے کوئی بھی پہلوان گیا کتنا بھی ہو وہ زندہ نہیں آئے گا. وہ سمجھا علی آئے گا, آدھا دم تو اس کا ایسے ہی نکل گیا. لیکن اب چونکہ آیا تھا اور مقابل مانگا تھا تو اس کو لڑنا تھا. لڑا, دیکھی تو بعد میں جھٹکے چل گیا. دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, 12 جوان نکلے. اب آپ سوچئے کہ جب لوگوں کو یہ پتا ہو علی ہے میدان میں تو کوئی معمولی پہلوان نہیں آئے گا. ایسا پہلوان آئے گا جو ان کے پورے لشکر میں نمبر 1 ہو. 12 پہلوان جو پورے لشکر میں جن کا نام تھا وہ ایک ایک کر کے نکل کے آئے اور مولا عباس نے سب کو جو ہے واصل جہنم کیا. اس کے بعد میں مولا عباس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے راؤنڈ مارتے رہے, چکر مارتے رہے. ایک پہلوان کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ ادھر سے نکل کے آئے, اور اس دن کی جنگ ختم ہو گئی. اس دن کی جنگ نہیں ختم ہوئی, اس دن کی جنگ ختم ہوئی. دن بھر میں 12 پہلوان مارے مولا عباس. پتہ ہے عمر کتنی تھی؟ 12 سال. محمد وآل محمد. 12 سال کا بچہ ہوتا ہے کہ جوان ہوتا ہے؟ اپنے آس پاس دیکھ لیجیے 12 سال کے بچے کو. اب یہ ہے کہ اس وقت سب کی ہائٹیں لمبی ہوتی تھی, اس میں مولا عباس کی بہت زیادہ تھی. یہ مطلب نہیں تھا کہ سب لوگ جو ہے 6 فٹ کے تھے, مولا عباس 10 فٹ کے یا 12 فٹ کے تھے, ایسا نہیں. سبھی کی جو ہے ہائٹیں اس وقت لمبی ہوتی ہے. جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہائٹ کم ہوتی جا رہی ہے. تو 12 سال کے جوان سے لشکر کے بڑے بڑے دھرندر اور نمبر 1 کے پہلوان وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. یہ تھا عباس کی شجاعت کا. عباس حسن اور حسین سے محبت کتنی کرتے تھے وہ بھی سن لیجیے. جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ رہے حسین نے ایک لفظ نہیں کھولا, ایک لفظ نہیں کہا زبان سے. جیسے عباس حسین اور حسن کی پیروی کرتے تھے امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی حسن کی پیروی کرتے تھے. امام حسن کے ہوتے حسین کا بھی نہیں ہوگا. جس طرح حسین کے جو ہے داہنا بازو عباس تھے اسی طرح امام حسن کے بھی داہنا بازو عباس تھے, اور ہمیشہ جو ہے بھائی کے اوپر نظریں رہتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے آ کے عباس سے بتا دیا, ارے عباس آج تو بڑا برا ہو گیا,
کہنے کیا ہوا؟ ارے کہنے ایک شخص کوئی آیا تھا اور تمہارے بھائی حسن سے جو ہے بدتمیزی کر کے گیا. کہا یہ پتہ بتا دو اس کا. ارے کہنے وہ فلانی شہر سے آیا تھا, ابھی گیا ہے ادھر سے نکل کے. مولا عباس نے گھوڑا لیا اور دوڑایا گھوڑا, اور راستے میں پتہ نہیں کہاں تک نکل گیا تھا, وہاں پہ پکڑا, اور پکڑنے کے بعد میں اس سے خبر آیا کہ یہی تھا کہ نہیں, مطلب غلط انسان کو تو نہیں پکڑا, اور بڑا ڈھٹائی سے بات کرنے لگا. بس ایک تلوار میں اس کا گلا کاٹا اور سر کے بال پکڑ کے امام حسن کے سامنے لا کے ڈال دیا. کہنے بھیا اسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. عباس کے ہوتے ہوئے کوئی میرے بھائی کے سب کو تیری نظروں سے دیکھ لے, یہ بھی عباس کو برداشت نہیں. یہ تھی محبت مولا عباس کی اپنے دونوں بھائیوں سے. آپ اندازہ لگائیے کہ جو عباس حسن اور حسین سے اتنی محبت کرتا کہ کوئی کلامی تک نہیں کر سکتا, وہ عباس کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی حسین کو اتنی نصیحت دے جو کربلا میں ہوئی ہے. یقین جانے آپ, مولا عباس کو اتنی اذیت بازو قلم ہونے سے نہیں ہوئی, اور شہادت سے نہیں ہوئی, اور بھوک و پیاس سے نہیں ہوئی. مولا عباس کی جو سب سے بڑی اذیت تھی وہ یہ تھی کہ میرے سامنے حسین کو اذیت دی جا رہی ہے اور مجھ کو تلوار نکالنے کا موقع نہیں مل رہا. جب امام زمانہ آئیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پھر کربلا کا سارا مارکا پھر سے دوبارہ اسی طرح سجایا جائے گا. سب لوگ زندہ ہوں گے, دشمن بھی دوست بھی, ادھر کے بھی ادھر کے بھی. تو جنگ کرنے کا سب سے پہلا حق مولا عباس کو امام زمانہ دیں گے. کربلا میں مولا عباس لشکر کے سپہ سالار تھے, لیکن جب یہ دوبارہ کربلا ہوگی تو لشکر کے مین سپہ سالار امام زمانہ ہوں گے, اور نائب سپہ سالار مولا عباس ہوں گے. نائب سپہ سالار اس وقت امام زمانہ مولا عباس کو جو ہے یہ کہیں گے کہ چچا آپ کے حوصلے اور ارمان کربلا میں دب کے رہیں گے, آپ اپنا حوصلہ نکالیں. روایت کے یہ جملے ہیں کہ کربلا میں عباس کے علاوہ کسی اور کو جنگ کا موقع ہی نہیں ملے گا. جتنا لشکر تھا اتنا ہی لشکر ہوگا, وہ سب کو نپٹانے کے لیے, صاف کرنے کے لیے اکیلے عباس کرے گا. 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا عباس کی تلوار نکلی ہے اور یہاں میں چلی گئی. ایک غیرت مند, ایک شجاع بہادر و جوان, جان دے دینا زیادہ آسان ہوتا ہے, لیکن غصہ آ جائے تو غصے کو پی لینا اور ضبط کرنا یہ بڑا مشکل ہے. ایک جو مدینے میں بیعت کے لیے بلایا گیا تھا اور تلوار گردن پہ رکھ دی تھی, صرف کھینچنا تھی, ذرا سے بھی آگے یا پیچھے کھینچ دیتے ہو گلا کٹ جاتا. حسین نے کلائی پکڑ لی تھی, نہیں ابھی کربلا کا مارکا باقی. 2 محرم کو جب یہ کاروان وارد کربلا ہوا ہے, اور 3 یا 4 محرم کو جب ان لوگوں نے آگے خیمے ہٹوائے, اس وقت عباس جنگ شروع ہی کرنے جا رہے تھے کہ زینب نے منع کر دیا. اور تیسرا شب عاشور, جب حسین نے عصر عاشور مغرب کی نماز ہو چکی تھی, اس وقت انہوں نے تیر کی بارش کی, تو حسین نے کہا کہ 1 رات کی مہلت لے لو. بہت سخت مرحلہ تھا عباس کے لیے.
سنیں گے کیا کیا تھا عباس نے؟ حبیب نے مظاہر کے ساتھ اور کچھ صحابی تھے دو جان صاحب تھے، اور سامنے جو ہے بسر ساتھ اور وہ شیخ ملون تھا، اور جا کے کہا کہ میرے آقا نے کہا ہے کہ ایک شب کی مہلت لفظ نہیں نکل رہا۔ دوبارہ کہا کہ میرے آقا نے بھیجا ہے ایک بسر ساتھ ایک شب کی مہلت نہیں کرتا۔ دوبارہ وہی لفظ دہرایا، جب مہلت جو زبان سے نہیں نکلا تو حبیب ابن مظاہر پاس میں کھڑے تھے اور کہا ایک شب کی مہلت حسین نے مانگی ہے۔ جنگ ایک تو قاعدے اور قانون کے خلاف ہے کہ رات میں جنگ ہو، تم کو جنگ ہی کرنا ہے تو صبح سے جنگ کرو۔ یہ بہادر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے مہلت لینا دشمن سے، جو یہ سمجھتا ہو کہ ہم اکیلے اتنی بڑی فوج کے لیے کافی ہیں۔ وہ مہلت لینا عباس کے لیے بہت بھاری تھا۔ یہ اور ارمان عباس سوچ رہے تھے جب جنگ شروع ہوگی تو ہمارا نکل جائے گا، لیکن ازادارو عباس کا یہ ارمان سینے میں دفن ہو کے رہ گیا اور عباس میرا شہید۔ وہ کیسے سنیے؟ صبح سے جب جنگ شروع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے جو سپہ سالار ہے وہ شروعات جنگ کے شروع میں نہیں جاتا، لیکن جب سب اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو مولا عباس نے کوشش کی اور کہا کہ ابھی تو بچے کم سن بچے، مثلا قاسم 13 سال کے، کونو محمد 11 سال کے ہیں، یہ تو میدان میں جائیں گے نہیں، اب تو کوئی بچا نہیں ہے، آپ ہم کو اجازت دے دیجیے اب ہم جائیں، اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن حسین یہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے، اتنی بڑی فوج کے لیے عباس اکیلا کافی تھا۔ حسین کے پاس کچھ طاقتیں اتنی بڑی تھی کہ ساری دنیا کا اگر پہلوان اور لشکر جمع ہو جاتا تو وہ طاقت اگر حسین اپنی ایک جا جمع کر لیتے تو پوری دنیا کی طاقت ایک طرف اور حسین کی طاقت ایک طرف۔ ایک محمد حنفیہ، دو امام زین العابدین علیہ السلام، تین مسلم ابن عقیل، چار مولا عباس۔ یہ چار لوگ اگر ایک جگہ جمع ہو جاتے تو پوری دنیا کی ساری طاقت سامنے کھڑی ہوتی اور بال بیکا نہیں کر سکتی تھی یہ چار کے سامنے۔ لیکن حسین کو ظاہری جنگ جیتنا نہیں تھی۔ کیوں؟ سن لیجیے آپ، محمد حنفیہ کو اپنی جگہ مدینے میں چھوڑ کے آئے تو ہمارے یہاں پہ جانشین نمائندے، طاقت کا بڑا حصہ وہاں چھوڑ کے آئے۔ مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج دیا، آدھی طاقت ڈیوائڈ کر دی، ابھی آدھی طاقت حسین کے پاس بچی تھی، چوتھے امام اور مولا عباس۔ عصر نو محرم کا عصر کا وقت تھا کہ جب سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے، ڈوبا نہیں ہوتا ہے، لال روشنی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے لیکن تپش نہیں ہوتی۔ تو میدان کا معائنہ کرنے کے لیے مولا عباس اور جناب زین العابدین علیہ السلام دونوں ایک ساتھ گھوڑا لے کے جا رہے، چل رہے، آرام آرام، دوڑ نہیں رہے، اور ایک ٹیلے کے اوپر، ٹیلا مطلب تھوڑا سا بلندی ہوتی ہے، اس کے اوپر دونوں کھڑے ہو کے اور دشمن کی فوج کا جائزہ لے رہے تھے، اور جائزہ لینے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے۔ چوتھے امام کہتے ہیں مولا عباس سے، چچا پھر جب جنگ شروع ہوگی نا دشمن کی فوج کو تھوڑی دیر میں ختم کر دیں،
میمنہ سے آپ حملہ کرنا، میسرہ سے ہم کریں گے، اور قلب لشکر سے بابا کیا مجال ہے جو دشمن آگے بڑھ گیا۔ اور پوری جنگ کی جو پلاننگ تھی نا، وہ دونوں چچا بھتیجے ڈسکس کر رہے تھے۔ پیچھے سے امام حسین علیہ السلام آئے، کھڑے ہوئے اور پوری پلاننگ سن لی، پوری پلاننگ سن لی۔ بس وہیں سے حسین واپس گئے اور جا کے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ پروردگار، یہ جنگ میں جیتنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اگر میں جنگ جیت گیا تو اسلام ہار جائے گا، اس طاقت کو کم کر دے۔ حسین نے دعا کی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، عابد بیمار کو بخار آیا اور غش میں گر گئے، یعنی جو آدھی طاقت بچی تھی نا، وہ بھی حسین نے دعا کے ذریعے سے اس کو بھی خاموش کر دیا۔ 75% اپنی طاقت حسین نے خود کم کی، وہ 25% طاقت پوری دنیا کی طاقت کے مقابلے میں جو 25% طاقت بچی تھی وہ عباس کے پاس تھی۔ اتنی بڑی فوج کے لیے عباس اکیلا کافی تھا، لیکن عباس نے، حسین نے اپنی اس طاقت کو بھی استعمال نہیں کیا۔ کیسے نہیں کیا وہ سن لیجیے۔ آخر میں جب 3 لوگ بچے، چوتھے امام تو بیماری ہو گئی، جناب علی اکبر، امام حسین اور مولانا، 3 لوگ بچے۔ اب عباس نے شفقت حاصل کی، علی اکبر سے پہلے میدان میں چلے، اجازت مل گئی۔ جب عباس جا رہے ہیں نا تو عالم سنیے باپ، لیکن یعنی پورا مسائل نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھنے کا کلیجہ ہے، نہ آپ کے پاس سننے کی طاقت ہے۔ عباس جیت کیسے گئے، علی اکبر سے پہلے کیسے چلے گئے؟ اس لیے کہ علی اکبر پوری کوشش میں لگے تھے کہ چچا سے پہلے میں چلا جاؤں میدان میں۔ ہوا یہ کہ عباس کھڑے ہوئے حسین سے اجازت لے گئے تھے۔ اس سے پہلے میں نے کہا کہ کبھی بھی آقا حسین کے سامنے کبھی کلام نہیں کیا، میں جتنا پوچھتے تو اتنا ہی جواب دیتے تھے۔ یہ پہلی بار عباس نے صرف ایک جملہ بولا ہے، صرف ایک جملہ، پہلی بار عباس نے اجازت مانگی۔ حسین نے کہا کہ بھیا تم تو میرے لشکر جس پہ سالار ہو، تم چلے جاؤ گے تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کبھی جواب نہیں دیا عباس نے، یہ پہلی بار جواب دیا۔ آقا وہ لشکری کہاں جس کا میں سپہ سالار ہوں، میں لشکر ہوتا ہے تو سپہ سالار ہوتا ہوں نا۔ ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں بچوں کی آلاتش کی آواز آئی۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، عباس نے مڑ کے دیکھا تو خیمے کے در پر آگے آگے سکینہ خالی کوزہ لیے ہوئے، اور سکینہ کے پیچھے بہت سارے بچے، ان کے ہاتھوں میں بھی خالی کوزے تھے۔ جب بچوں کی پیاس اور نڈھال دیکھی نہیں گئی سکینہ، تو سکینہ حالانکہ خود 4 سال کی بچی تھی، لیکن حسین کی بیٹی تھی، حوصلہ زیادہ تھا، تو سکینہ نے بچوں سے کہا کہ بچوں بس بہت ہو گیا، چلو ہمارے ساتھ، میرا چچا عباس بھی زندہ میرا چچا عباس ابھی زندہ ہے۔ اگر سکینہ کہتے تو مجال نہیں کہ میرا چچا پانی لے کر، پانی تو دور رہا، نہر کاٹ کے لے آئے گا۔ اللہ جتنا یہ عباس کا پرسہ ام البنین کا نہیں ہے، یہ عباس کا پرسہ فاطمہ کو ہے، اس لیے کہ فاطمہ قبرستان میں جا کے ام البنین قبرستان میں جاتی تھی تو حسین کو روتی تھی، اور فاطمہ اپنی لہر کو چھوڑ کے آتی تھی تو عباس کو روتی تھی۔ یہ عباس کا پرسہ فاطمہ کو ہے۔ عباس نے دیکھا، آنکھوں میں چمک آ گئی،
خوش ہو گئے اور فوراً جو ہے گئے تھے خیمہ میں، اور اس کے بعد سکینہ کو گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد آقا حسین کے سامنے آئے، سوچے بہت اچھا بہانہ موقع مل گیا، کہا آقا چلو مانا آپ نے صحیح کہا، آپ جنگ کی اجازت مت دیجیے، لیکن اتنی تو اجازت دے دیجیے کہ بچوں کے لیے پانی لے کے آ جائے۔ عباس کو کیا پتا تھا کہ حسین اگر پانی لینے کے لیے بھیجیں گے تو شرط لگا دیں گے نہیں پانی ہی لانا، جنگ نہیں کرنا ہے۔ عباس نے تو سوچا بہانہ پانی کا رہے گا، ہم اپنا حوصلہ پورا کر لیں گے۔ حسین نے کہا عباس تو نے مجبور کر دیا، جاؤ ٹھیک پانی لے کے آؤ۔ سکینہ سے کہا بیٹا سکینہ جا کے مشق لے کے آؤ۔ تو ایک خیمہ تھا کہ جہاں پر صرف مشق بھری رکھی جاتی تھی پانی کے لیے، وہاں کوزے وغیرہ تھے، بچے اور عورتیں وہیں سے پانی لیتی تھی۔ خیمے میں جا کے سکینہ نے ایک سوکھی سی مشق لی۔ آپ کو معلوم ہے مشق کس چیز کی ہوتی ہے؟ چمڑے کی ہوتی ہے۔ چمڑے کی خاصیت ہے کہ بھیگنے کے بعد اگر سوکھ جاتا تو اینٹ جاتا ہے۔ سکینہ گئی ایک سوکھی سی مشق لگائی، عباس گئے خیمے میں گئے، بیوی اس کا ہم جا رہے ہیں میدان کارزار میں، خاص طور سے زینب سے۔ ساری بیویوں نے جیسے سارے شہید چاہتے تھے روتی تھی، رونا شروع کر دیا۔ زینب کو تو حال ہوا، اس لیے کہ جو عباس اپنی شہزادی اپنی بہن کا اتنا ادب و احترام کرتا ہو، وہ بہن اپنے بھائی کو کتنا چاہتی ہوگی، کتنا محبت کرتی ہوگی۔ زینب صرف حسین سے اتنا پیار و محبت نہیں کرتی تھی، اپنے سب بھائیوں سے کرتی تھی۔ اب ذرا سا خیمے کا ایک چھوٹا سا منظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ عباس جب آئے تو سارے شہیدوں کی طرح بیویوں نے سب بنائی، عباس اس میں سے نکل کے آئے، بیویوں نے کچھ سب کیا۔ جب عباس خیمے سے باہر چلے گئے تو سکینہ انہی بیویوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی اور کہنے بیویوں کو ابھی جانا مت، سنیے جو بلا لے، رات بھر رونا یاد کر کے زیادہ رو۔ زینب نے کہا ساری بیویوں سے بیویوں مجھ کو معاف کرنا، مدینے سے چلنے کے وقت میں نے ایک وعدہ تم سے کیا تھا کہ میرا بھائی عباس میرے ساتھ میں تم لوگوں کے چادر کی ذمہ دار زینب ہے۔ ارے آپ میرا بھائی عباس میدان کارزار میں جا رہا ہے، اے بیویوں ارے زینب اپنا چھوڑ کے پڑھیں گے، مکمل نہیں پڑھ سکتے۔ مولا عباس باہر آئے، گھوڑے پہ بیٹھے، مشق جو ہے عباس نے اپنے ہاتھوں سے نہیں باندھی، علم کو جھکایا، سکینہ نے اپنے ہاتھ سے باندھی۔ سکینہ نے ایسی مشق باندھی، کربلا ہوئے 1400 سال کے قریب ہو رہا ہے، سن 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے، 1445 میں کچھ کم 1400 سال آج تک مشق سکینہ علم سنتی ہوئی ہے۔ عباس گھوڑے پہ بیٹھنا چاہ رہے، پرچم ہاتھ میں، سپہ سالار ہے نا، علم ہاتھ میں۔ ایک مرتبہ رخصت کرنے کے بعد حسین نے کہا عباس ذرا اپنے پرچم کو پٹکے کو نیچے کرو۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ پٹکا یہ پرچم کس کا ہے؟ پہلی جب جنگ ہوئی تھی رسول اللہ نے علی کو دیا تھا، اور جب رسول اللہ نے علی کو دیا تھا نا تو اپنی انگشت مبارک اعجاز سے، انگشت اعجاز سے اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ جنگ میں کوئی لکھنے کی چیز نہیں ہوتی، انگشت اعجاز سے لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہی پرچم زندگی میں علی کے پاس رہا، اب عباس کے پاس ہے۔
حسین نے کہا بھیا پٹکے کو نیچا کرو، نیچا کیا، اپنے انگشت اعجاز سے وہ عبارت کاٹ دی، نصر من اللہ و فتح قریب، اس کے نیچے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی، عباس گھوڑے پہ بیٹھے اور اس کے بعد میں میدان کارزار کی طرف میدان میں یہ خبر ہو گئی کہ علی کا شیر آ گیا۔ 30,000 تیر انداز سے نہر کے اوپر کنارے کھڑے کیے گئے تھے کہ کوئی بھی پانی لینے آئے دوری سے چل نکل دو، نزدیک نہ آنے پائے، اور باقی سارا مجمع جو ہے وہ فوج اس میں میدان میں تھی۔ جب فوج کو یہ پتا چلا کہ علی کا شیر عباس آ رہا تو مقتل کے یہ جملے ہیں کہ میدان چھوڑ کے یہ فوج اتنی تیز بھاگی ہے کہ کوفے کے در و دیوار سے ٹکرانے لگی فوج، پھر جب کہیں زیادہ بھاگتی ہے تو، اور جب لوگ بھاگ رہے تھے نا تو ایک جملہ کہہ رہے تھے علمان الحفیظ بچاؤ، یہ علمان الحفیظ کر کے بھاگ رہے تھے، پورا میدان خالی ہو گیا، ایک سپاہی نہ بچا عباس سے لڑنے کے لیے۔ عباس نے جب فرات کی طرف رخ کیا اور فرات پہ پتا چلا کہ عباس ادھر آ رہے ہیں تو 30,000 کا جو لشکر کھڑا ہوا تھا نا تیر انداز، ایک بھی فضائل فرات کے اوپر ٹکا نہیں۔ عباس نے جنگی اگام کی، اتنی بڑی فوج کے لیے تو عباس کا صرف نام کافی تھا۔ گئے سیدھے اور جانے کے بعد گھوڑے سے اترے، گھوڑے کو پانی میں ڈالا، خود پانی میں گئے، پہلے وہ ایٹھی سوکھی ہوئی مشق کو چمڑے کو گیلا کیا، جب وہ گیلی ہو گئی نرم ہو گئی تو اس کا دہانہ کھولا بھرا۔ اتنی دیر تک عباس گھوڑے کو دیکھتے رہے کہ اتنا پیاسا 3 روز کا پیاسا ہے، چالو ہے، کب تک سہرا ہے، پانی میں کھڑا ہے لیکن پانی نہیں پی رہا ہے۔ عباس سمجھ گئے کہ وفادار جانور، عباس گھوڑے کو دیکھ رہے، گھوڑا عباس کو دیکھ رہا، مشق سکینہ بھرا، دوش میں ڈالا، کہا یہ جانور ہے میرے وفادار جانور، میں سمجھ گیا کہ تو پانی کیوں نہیں پی رہا ہے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ ارے میرا آقا خود پیاسا ہے، آقا نے پانی نہیں پیا تو ہم کیسے پی لے۔ ایک مرتبہ عباس نے ایک جب چلو اٹھایا، کہا تیرا آقا پیتا ہے تو بھی پی لے۔ ایک مرتبہ جو عباس نے پانی اٹھایا، پانی میں سکینہ کی وہ تصویر دکھ گئی جو خالی کوزہ لیے ہوئے در خیمہ میں سکینہ کھڑی تھی۔ عباس نے منہ پہ ڈال دیا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں کیا۔ عباس نے علم سنبھالا، مشق دوش کے اوپر ڈالی، باہر نکلے، گھوڑے پہ بیٹھے میدان کی طرف بھاگے۔ اللہ تعالیٰ جب مولا عباس واپس آ رہے تھے تو واپس بھی سارا میدان خالی تھا، لیکن جہاں پر دشمن کا لشکر ہوتا تو وہاں کے اوپر جگہ جگہ کچھ خفیہ مقام بنائے جاتے ہیں، کمی گاہ، کہ جو وقت پڑنے کے اوپر وہ اس کو استعمال کیے جائے۔ ہمیشہ ذاکر نظام مسائل میں سنتے ہیں کہ کمی گاہ سے حملہ ہوا۔ یہ کمی گاہ 2 طرح کے تھے، ایک یہ کہ اگر جگہ جگہ کہیں پیڑ وغیرہ ہیں تو پیڑوں پہ چھپے ہوئے تھے، اور دوسرے کا نگاہ ایسا تھا کہ زمین میں گڈھے کھود کے اس میں چھپے تھے اور اس کو اوپر سے بھرا تھا، برابر کیا تھا۔ عباس نے گھوڑے سے کہا، اے گھوڑے تجھ کو پتا ہے میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں اتنی رفتار سے چلنا ہوا کے دوش کے اوپر کہ یہ پانی سکینہ تک پہنچا دے، سکینہ کو پانی دے کے عباس دوبارہ آئے گا اور اس کے بعد ان دشمنوں کی جو خبر لے گا۔ بس عباس یہی سوچ کے پیڑ لگائے جا رہے، پیڑ لگائے، ارے تھوڑا اور تیز چلو، پانی جلدی سے پہنچانا ہے۔ عباس میدان پار کر رہا ہے، ایک کمی گاہ سے ایک دشمن نے حملہ کیا، میرے آقا کا بایاں بازو کلپ ہوا، تھوڑا سا اور آگے بڑھے، اگر وہ ایک ہاتھ میں پکڑا،
اسی ہاتھ میں مشق سکینہ ہے، اسی سے جو ہے ارے گھوڑے کی رکاب بھی پکڑے ہے۔ ایک مرتبہ تھوڑا اور آگے بڑھے، دوسرے کلیگاہ سے میرے آقا میں دوسرا حملہ ہوا۔ عباس کے ہاتھ سے علم چھوٹ گیا، مشق گرنے والی تھی، ایک مرتبہ جھک کے دانتوں سے پکڑا۔ اداکاروں اب ذرا خیمے کا منظر بتا دو۔ علم دور تک دکھتا ہے، علم بلند ہوتا۔ سکینہ دروازے پہ کھڑی، جب عباس میدان میں جا رہے جب تک علم دکھتا رہا، سکینہ بچوں سے گھوم گھوم کے کہتی ہے میرا چچا دریا کے کنارے پہنچنے والا ہے، بچوں ابھی پانی مل جائے گا، بچوں ابھی پانی مل جائے گا، بچوں ابھی پانی مل جائے گا۔ جب مولا عباس نے دریا میں اپنا جو قدم ڈالا ہے، چونکہ دریا نشیب میں ہوتی ہے، جب علم نہیں دکھا تو سکینہ نے کہا بچوں خوش ہو جاؤ، میرا چچا میرے مراد پہ پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد علم بلند ہوا، سکینہ نے پھر بچوں کو دیکھا، وہ علم دیکھا، میرا عباس میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ اے عزادار جتنا علم نزدیک آتا گیا، سکینہ بھی خوش ہوتی گئی، بچے بھی خوش ہوتے گئے۔ ایک مرتبہ جب بائیں بازو قلم ہوا، علم تھوڑا سا لڑکھایا، زینب کی دل ہے فاطمہ اور سکینہ کی دل کی دھڑکنیں بڑھی، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا، پھر علم سنبھلا، سکینہ سنبھل گئی، ارے دوبارہ جو علم لڑکھایا، سکینہ کی دھڑکن بھی بڑھی، ارے ایک مرتبہ دیکھتے دیکھتے علم سرنگ ہو گیا، سکینہ نے کوزہ پھینکا، اے بچوں علم گر چکا، میرا چچا دشمنوں کے نرگے نکلے۔ ہزاروں سکینہ مایوس ہو گئی، ادھر حسین ادھر عباس نے آخری آواز آخری سلام دیا۔ حسین میدان خنزر کی طرف گئے اور جانے کے بعد سب سے پہلے حسین گھوڑے سے اترے، کوئی چیز زمین سے اٹھائی، اپنے دامن میں رکھی، پتہ نہیں تھا کیا، تھوڑا اور آگے بڑھے، کچھ اور اٹھایا دامن میں رکھا، تھوڑا اور آگے بڑھے، علم نے اٹھایا، ایک مرتبہ جیسے ہی علم بلند ہوا، معلوم ہے سکینہ کیا کہتی ہے، ارے علم بلند ہو گیا، میرا چچا زندہ ہے۔ عزاداروں حسین عباس کے سرانے پہنچے، سر کو جانے کے اوپر رکھا، بھیا عباس میں آگے ہوں، کچھ کہنا ہے، کچھ وصیت ہے؟ کہا آقا کوئی وصیت نہیں، ایک خواہش ہے، چھوٹی سی خواہش ہے۔ کہا کہ بھائی بتاؤ، عباس بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہا جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے رخ پرنور کی زیارت کی تھی، ہم چاہتے ہیں جاتے وقت بھی آپ کی زیارت کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ تو حسین نے کہا عباس ارے تم کو آنکھ کھولنے میں کیا چیز مانے ہے، کیوں نہیں تم آنکھ کھولتے؟ معلوم ہے عباس نے کیا کہا، میرے آقا میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں اس کا خون جمع ہوا ہے، میری دونوں آنکھیں کھل نہیں سکتی۔ حسین نے اپنا بابا کا دامن سمیٹا، عباس کی وہ آنکھ صاف کی کہ جس میں خون لگا ہوا تھا، عباس نے آنکھ کھول کے دیکھا، ارے ابھی کا روح قبض انظوری سے پرواز کرنے والی تھی۔ ایک مرتبہ عباس نے حسین نے کہا ہے میرے بھیا بات ٹھہرو، کہا میں آقا کیا ہوا؟ ارے کہا تم نے اپنی آخری خواہش تو پوری کر لی، لیکن میری آخری خواہش میں تو سن لو، اے عباس جب سے تم بولنے والے ہوئے تم نے ایک مرتبہ بھی مجھ کو بھیا کہہ کے نہیں پکارا، زندگی میں آقا کہتے رہے۔ اے عباس میری خواہش ہے ایک مرتبہ میرا بھائی مجھ کو بھائی کہہ دے۔ عباس نے کہا بھیا، یہ عباس کی آخری آواز تھی، ارے اس عباس کے لیے قبض انظری سے پرواز کر گئی۔ عزاداروں عباس نے خواہش کی تھی، عباس نے وصیت کی تھی آقا میرے لاش کو خیمے میں لے جانا، اس لیے کہ میں سکینہ شرمندہ ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے کے آؤں گا،
تب سکینہ میرے سامنے آئے گی, ہم سکینہ سے نظریں میں ملا پائیں گے. خدا نارو حسین نے وعدہ کیا تھا, اس لیے مجبور ہو کے لاشیں کو اسی جگہ چھوڑا. ارے اپنے دامن میں عباس کے کٹے ہوئے دونوں بازو لیے, ارے پرچم لیا اور لینے کے بعد خیمے آئے. سکینہ دروازے کے اوپر کھڑی تھی. ارے جب اس نے سکینہ نے بابا کو آتے ہوئے دیکھا, ارے ایک مرتبہ سکینہ اداس ہو گئی, سکینہ مایوس ہو گئی. میرا بابا چچا کو لینے کے لیے گیا تھا, چچا تو ہے نہیں, علم بابا کے ہاتھ میں ہے, بابا اکیلا آ رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے حسین نزدیک آئے, سکینہ دوڑی. بابا آپ تو مکتب میں چچا کو لینے کے لیے گئے تھے, یہ بتائیے میرا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین جواب کر دیتے. ابا کا دامن کھولا. ارے سکینہ نے چچا کے کٹے بازو دیکھے. ایک مرتبہ خیمے کی طرف, ارے مقتل کی طرف رک کر کے کھڑے, آواز دی, اے میرے چچا آپ آ جاؤ, اب دوبارہ سکینہ پانی نہیں مانگے گی. اپنا پوچھا عباس بابو حراج, عباس کے گھر میں روز نماز صبح ہے, جو دل چاہے عباس سے مانگے, عباس دے دے. پنجتن پاک کا واسطہ, فرشتہ کا واسطہ, غم سید الشہداء کا واسطہ, عابد بیمار کا واسطہ, عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ. معبود ہماری ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ مرحمت, ہمارے مختصر عمل کو قبولیت کے درجے پر فائز کر. اور دیوار یا زادار حاضرین جو نیچے مجلس سننے, اوپر سننے, آن لائن سننے, جہاں بھی سننے, اور دیوار سب کو مشکل کو شائی فرما. کسی کے بھی دل میں کوئی آرزو ہے, خواہش ہے, عباس تو اللہ نے اختیار دیا, باب الحوائج ہے, پروردگار ہم سب کی نیک اور دلی حاجتوں کو پورا فرما. جو بیمار ہیں ان سب کو شفایات اور صحت کاملہ عنایت فرما. جو پریشان ہیں حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرضوں کی ادائیگی فرما. جو بے روزگار ان کو صاحب روزگار فرما. جو بے گھر ان کو صاحب گھر فرما. جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد فرما. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو توفیق دے ان کے آوان و انصار میں شمار ہو سکے. وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.